السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے. تو آپ کا بچپن ہو، جوانی ہو، شادی کی زندگی ہو، بچوں کی تربیت ہو، یا امت کے درمیان رہنا ہو اور زندگی بسر کرنا ہو، تو یہ زندگی کے مختلف مرحلے ہیں جو ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں. انسان کی زندگی کے لیے سب سے اہم مرحلہ شادی ہے. شادی اچھی بیوی کا مل جانا، ہم مزاج بیوی کا مل جانا، اسی دنیا کی جنت ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شادی جناب خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ ہوئی، جنہیں ملکۃ العرب کہا جاتا ہے. اس دور میں جب کہ عرب کی کوئی عزت اور وقت نہ تھی اور بیٹیاں زمین میں زندہ دفن کی جا رہی تھیں، اس موقع پہ جناب خدیجہ نے بزنس میں، تجارت میں اپنی دولت کو اتنا پاکیزہ رکھا کہ جناب خدیجہ کی ساری دولت اسلام کے کام آئی. اللہ نے قرآن کی آیت بنایا اور نبی نے اسلام کی تبلیغ اور ترویج میں جناب خدیجہ کی دولت اپنے ہاتھوں سے صرف کی. یہ بہت بڑا کریکٹر اور کردار ہے، اور اس زمانے میں جناب خدیجہ کو طاہرہ اور صدیقہ کا لقب دیا گیا. تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ پہلی بیوی جو رسول کو جناب خدیجہ کی صورت میں ملی، وہ پیغمبر اسلام کے مشن کے لیے کتنی کارآمد تھیں اور کتنی ذمہ دار تھیں. پیغمبر اسلام کے دل و دماغ کے سکون کے لیے کس حد تک مددگار تھیں، اس کا اس وقت ہمیں اثر ظاہر ہوتا ہے کہ جب آگے چل کر جناب خدیجہ کی رحلت کے بعد ایک زوجہ نے آپ کی کہا کہ آپ ہر وقت خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں، تو پیغمبر کی پیشانی پر بل پڑ گئے اور کہا خبردار آپ ایسی بات نہ کہنا. خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگ جھٹلا رہے تھے. اس وقت دولت مجھ پہ صرف کی اور مدد کی اور نصرت کی جب لوگوں نے نصرت سے ہاتھ کھینچ لیا تھا. اور اس کے بعد ایک جملہ جو کہا وہ ایسا تھا کہ جو بہرحال تاریخ میں محفوظ ہے کہ ان کے ذریعے سے میری نسل چلی. تو جناب خدیجہ وہ بلند مرتبہ خاتون ہیں کہ پیغمبر اسلام کی مددگار، دین اسلام کی مددگار، اللہ کے مشن اور نبی کی تحریک کی مددگار ہیں. رہتی دنیا تک جناب خدیجہ کا احسان رہے گا، آخرت میں بھی جناب خدیجہ کا مرتبہ ظاہر ہوگا. تو پیغمبر اسلام کی یہ شادی اتنی ہی مبارک ہے کہ جتنی آگے چل کر مولائے کائنات تو جناب سیدہ کی شادی ہے. جناب خدیجہ کے کریکٹر اور کردار کے لیے ایک ہی جملہ کہنا کافی ہے کہ اللہ نے انہیں جناب سیدہ کی ماں کے لیے منتخب فرمایا ہے. دنیا میں عام انسان اگر خدا یا دین خدا کے لیے کچھ کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کی بہترین جزا دیتا ہے. تو جناب خدیجہ کو پروردگار عالم نے کتنی بہترین جزا دی ہوگی. ایک مختصر سا ذکر یوں ہے کہ ابتدا میں محسن اسلام ابو طالب ہیں اور محسن اسلام جناب خدیجہ ہیں. دونوں کو پروردگار عالم نے جزا ایسی دی کہ ابو طالب کی خدمتوں کی جزا اس دنیا میں علی جیسا بیٹا عطا فرمایا، اور جناب خدیجہ کے کریکٹر اور کردار اور ایثار اور قربانی کی جزا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی صورت میں ظاہری جزا کے طور پر عطا فرمایا. یعنی ابو طالب کو بیٹا دیا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی جو جناب خدیجہ سے ہوئی تو خدیجہ کو فاطمہ جیسی بیٹی میسر ہوئی. بیٹی ایسی تھی کہ کائنات میں کوئی اس کا جواب نہ تھا. تو ظاہر ہے کہ دنیا میں جب ہم رشتے تلاش کرتے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ گھرانہ یا تو بہتر ہو یا برابر کا ہو. جب رحمت للعالمین پیغمبر اشرف الانبیاء سید الانبیاء کی بیٹی ہیں اور خود سید النساء العالمین ہیں تو بیٹی ایسی ہے تو اب شوہر کیسا ہوگا. تو بہتر تو گھرانہ مل نہیں سکتا، برابر کا گھرانہ ہو اور کچھ امتیاز ظاہر ہو. اس کے لیے اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، بیٹی اگر نبی کے گھر کی ہوگی تو بیٹا خدا کے گھر کا ہوگا. ابو طالب کا بیٹا اور خدیجہ کی بیٹی دونوں رشتے ازدواج میں قائم ہوئے اور ان سے سلسلہ امامت چلا. اور آج بھی جو اسلام کا محافظ ہے ابو طالب کا لہو بھی ہے اور جناب خدیجہ کا شیر بھی شامل ہے. یعنی آج بھی ابو طالب کی خدمت اور جناب خدیجہ کی خدمتوں کا جو ایک جزا کا نمونہ ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کی صورت میں پردہ غیب میں ہے. انشاءاللہ آپ تشریف لائیں گے تو پوری کائنات کو نظام عدل سے بھر دیں گے. فی امان اللہ. خدا حافظ. محمد وآل محمد